الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارک غربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو ہے الترغیب فی الاذان. اذان، اس کی فضیلت اور یہ شوق دلایا گیا ہے کہ اہل ایمان اذان پڑھیں، اذان سیکھیں، اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں. اذان یہ شاعر اسلام میں سے ایک اہم شاعر ہے. تو آج کا عنوان گفتگو یہی رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ان قرآن حکیم کے آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب تمہیں بلایا جائے جمعے کے دن، یعنی جمعے کا اذان ہو، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، بھاگو، دوڑ کر جاؤ. تمام کام وذر البیع، اور ہر قسم کے خرید و فروخت اور ہر قسم کا کاروبار اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو. اور یہ جمعے کی حاضری، یہ بزنس کرنے سے، تجارت کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے، مال دنیا کمانے سے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگ جانتے ہوتے، اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا کہ اذان پڑھنے میں کیا اللہ پاک نے مؤذن کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، اور والصف الاول، اور پہلی صف میں نماز با جماعت ادا کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے،
ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، پھر انہیں نہ اذان پڑھنے کا موقع ملتا، نہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا موقع ملتا، سوائے اس بات کے کہ وہ قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی کے ساتھ انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں اعمال کا ثواب بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ نظام دنیا میں خلل نہ آئے اور دنیا کے معاملات سموتھلی آرام کے ساتھ چلتے رہیں۔ فرمایا ثم لم یجدوا الا یستحموا علیہ لاستحموا، سوائے اس کے کوئی راستہ نہ رہتا پھر کہ قرآن اندازی ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، یاد رکھیں بہت سی چیزیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھی ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں خدا کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ سراسر بندوں کے مفاد میں ہے کہ چیزوں کو پوشیدہ رکھا جائے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذان کا اجر و ثواب اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بیان نہیں کیا گیا کہ کتنا ہے۔ دوسری حدیث پاک کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن یغفر له مد صوته ویصدقه من سمعه من رطب ویابس وله مثل اجر من صلی معه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اذان پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے اللہ کی بخشش سے، وہ کہاں تک؟ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جتنی بلندی کے ساتھ، جتنے زور کے ساتھ، اور جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ آواز چاہے کوئی تر چیز سنے، تر سے مراد کیا ہے؟ انسان ہیں، جانور ہیں، درخت ہیں، یہ ساری یہ پودے ہیں، یہ ساری تر چیزیں ہیں جن میں گروتھ ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی تر چیز نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چرند پرند ہوں یا یہ پودے ہوں، ولا یابسن، اور کوئی خشک چیز بھی نہیں ہے۔ خشک کیا ہے؟ مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن میں گروتھ نہیں ہوتی، جو خشک ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق چاہے کوئی تر ہے یا خشک ہے، قیامت کے دن اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے کہ میرے مولا اس بندے نے تیرا نام بلند کیا تھا، اس بندے نے تیرا نام لیا، اور اس بندے نے ہمیں نماز کی، تیری عبادت کی دعوت دی۔ اور وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اس کی اذان سن کر جو بھی نماز کے لیے آئے اور نماز با جماعت ادا فرمائے، تمام نمازیوں کو ان کی نماز کا اللہ تعالیٰ جتنا الگ انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے نا، ان تمام ثواب کا مجموعہ اللہ رب العزت مؤذن کو عطا فرماتا ہے کہ جس نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اقسمت لبررت ان احب عباد اللہ الی اللہ لرعاة الشمس والقمر، یعنی المؤذنین، وانہم لا یعرفون یوم القیامت بطول اعناقہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قسم اٹھاؤں نا تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری فرما دے، اور یہ بالکل درست قسم ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے وہ لوگ ہیں جو سورج اور چاند کا خیال رکھتے ہیں۔ سورج اور چاند کا خیال رکھنے کا معنی کیا ہے؟ عباداتیں
دو قسم کے. بعض عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور بعض عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے. جب زوال کا وقت ختم ہو جائے تو ظہر کی نماز ہے. غروب ہونے سے پہلے عصر اور غروب کے بعد مغرب اور عشاء ہے. یہ تمام اوقات ان تمام کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اور رمضان المبارک کا روزہ کب شروع کریں گے کب ختم کریں گے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. آغاز بھی چاند سے, اختتام بھی چاند سے. لیکن روزہ سحری کب ہوتی ہے اور روزہ افطار کا وقت کب ہوتا ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. تو اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے, سورج کے ساتھ بھی ہے چاند کے ساتھ بھی ہے. زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا تعلق صرف چاند کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کوئی تعلق زکوٰۃ کا سورج کے ساتھ نہیں ہے, چاند کے ساتھ. جب چاند کے حساب سے پورا ایک سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ پھر فرض ہو جاتی ہے. اس کا تعلق سورج کے ساتھ نہیں ہے, چاند کے ساتھ ہے. اور حج ہے, اس کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے سورج کے ساتھ بھی ہے, دونوں کے ساتھ ہے. یعنی وقوف عرفہ یہ زوال کے بعد ہوگا اور سورج غروب ہونے تک وہاں سے نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. لیکن ہوگا 9th آف یوم ذی الحج کو, اور 9th آف ذی الحج, 9ویں ذی الحج, یہ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو عبادات دو قسم کی ہیں. بعض وہ عبادات ہیں کہ جو پیورلی صرف جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. میں نے اب اس کی مثال دی, نماز کا کوئی تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہوتا, اور اسی طرح زکوٰۃ کا کوئی تعلق سورج کے ساتھ نہیں ہے. اور بعض وہ عبادات ہیں کہ ان کا کچھ حصہ چاند کے ساتھ ہے اور کچھ ان کا حصہ سورج کے ساتھ ہے, جیسے روزہ اور حج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورج کا بھی خیال رکھتے ہیں, مانا یہ جو ہمارا جنوری فروری اس حساب سے جو مہینے یا یہ ہفتے کے دن ہیں یا جو ٹائمنگ وغیرہ ہے, اور یہ حساب دونوں جائز ہیں. بعض لوگ جب نیو ایئر آتا ہے تو بڑے پریشان, بھائی یہ دونوں ہی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, اللہ ہی نے دونوں کو بنایا ہے, دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے دونوں کے حساب کے لیے, باقی اس کے جو ہم فوائد ہیں انہیں فوائد میں سے ایک یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے سورج کو بنایا ہے اور چاند کو بھی بنایا حساب کتاب رکھنے کے لیے ہے, اور یہ دونوں درست ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤذن اذان پڑھنے والے ہیں یہ اللہ کے پورے میدان معاشر میں الگ نظر آئیں گے. ان کی اللہ تعالیٰ گردنیں بلند اونچی کرے گا. معنی یہ ہے کہ ان کی بڑی عزت ہوگی, بڑے معزز ہوں گے, یہ دوسرے لوگوں سے منفرد نظر آئیں گے. آج کل لوگوں کو ایک بڑا خیال ہے جناب ہم دوسروں سے بالکل یونیک نظر ہیں. بھائی یونیک اگر نظر آنا ہے نا, یہاں تک دنیا میں تو یونیک نہیں تو بن سکتا, لیکن قیامت کے دن بن سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اذان پڑھ, جو مؤذن ہے اذان پڑھنے والا یہ میدان معاشر میں یونیک ہوگا, سب سے اونچی ان کی گردن ہوگی, اونچے مقام ان کا ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن فی قریۃ امنھا اللہ عز وجل من عذابہ ذلک اليوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی بستی میں اذان ہو, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی بستی میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی ایریا میں, کسی محلے گلی میں جب اذان ہوتی ہے, ایک دن کے لیے, اس دن کے لیے اس علاقے سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے. وہ دن اس بستی کے لیے اللہ کی حفاظت میں وہ بستی چلی جاتی ہے. اس لیے یہ جو مؤذنین ان کا احسان مانا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے پر جاتے تو کبھی بھی آپ کے کچھ اصول تھے. انہیں اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر آپ حملہ آور نہیں ہوا کرتے تھے اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی. ظاہر بات ہے اگر وہاں پر کوئی ایک آواز تو وہاں پر کافر بھی تو ہوتے ہوں گے نا. اگر ایک بھی مومن ہوتا نا وہ اذان پڑھتا ہوتا
انتظار کرتے ہیں بھائی یہاں سے کوئی اذان پڑھنے والا ہے، اگر اذان کی آواز آ جاتی تو اس ہم بستی پر آپ حملہ آور نہیں ہوا کرتے تھے. انہیں یہ اہم اصول ہے اسلام کا، اگر کسی بھی بستی سے اذان آئے گی وہ بستی محفوظ ہے، دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ ہے، قیامت کے عذاب سے بھی محفوظ ہے. اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ مؤذنین ائمہ کا تقرر کریں اور اماموں کا تقرر کریں اور مدرسین کا تقرر کریں. اب یہاں تک ظاہر بات ہے بے پناہ اجر ثواب ہے اذان پڑھنے کا، لیکن ظاہر بات ہے ایک مسجد میں مؤذن ایک ہی ہو سکتا ہے. بہت کم سے میں نے صرف سیریا میں دیکھا ہے کہ وہاں پر 4-5 لوگ مل کر اذان پڑھتے ہیں. وہاں اس کے علاوہ میں نے کہیں بھی دنیا میں نہیں دیکھا کہ 4-5 آدمی یا 10 آدمی مل کر اذان پڑھتے ہوں. تو بہرحال لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اجر و ثواب حاصل کرے. اب یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا خدا کا کرم فضل ہے. مؤذن تو ایک ہوگا لیکن ثواب کا اللہ پاک نے موقع سب کو عطا کیا ہے. ثواب کا موقع ہر ایک کو ہے، مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بھی انسان ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ پاک نے سب کو عطا کیا. فرمایا اب ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا سمعت المؤذن، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما یقول، تم بھی اس کے ساتھ وہی کچھ کہو جو وہ کہتا ہے. مثلا وہ اللہ اکبر کہے، تم بھی اس کے بعد اللہ اکبر اس کے بعد ریپیٹ کرو. اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ جب وہ کہے تو تم بھی یہ کہو. اور فرمایا کہ جب وہ کہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور آپ نے انگوٹھے چومو. یہ یہاں پر نہیں ہے، یاد رکھیں اس حدیث پاک میں چومنے کا ذکر نہیں ہے، باقی احادیث میں یہ ذکر ہے. یہ کوئی بدعت ہے، خدا جانے کتنی بڑی جہالت لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، شاید یہ کوئی بدعت ہے. یہ بدعت نہیں بھائی، یہ بے شمار محدثین نے بڑے بڑے اس پر کلام کیے ہیں ان چیزوں پر. احادیث کی کتابوں میں ان عنوانات پر بڑے بڑے دلائل ہیں. یہ حدیث پاک موقوف ہے یعنی مرفوع ہے. مرفوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے. لیکن یہ بس انگوٹھے چومنے والی حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مرفوع ہے کہ جب مؤذن پڑھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھے چومو. مرفوع حدیث پاک ہے، حضرت ابوبکر صدیق تک مرفوع ہے، موقوف ہے. اللہ کے بندو جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ کسی بھی دین کے اصول کے مخالف نہیں ہے بلکہ تمام اصول دین کے مطابق ہے یہ حدیث پاک. اسی طرح میں نے عرض کیا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ارشادات اور دین کے اصولوں کے مخالفت میں ہو. میرا بھی عرض کر دیا، اٹھائیں احادیث کی کتابیں. اور یہ کوئی انڈیا پاکستان کا نہیں ہے، تمام روئے زمین کے محدثین جو پھیلے ہوئے ہیں پوری روئے زمین پر، کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی جناب اور فقہا ہیں جنہوں نے ان احادیث کی روشنی میں کہا کہ جب یہ پڑھا جائے تو انگوٹھے چوما کرو. یس، انگوٹھے چومنے کے جو ثبوت ہے یہ اذان میں ہے، باقی میں کوئی انسان چومے یا نہ چومے. ہاں اذان میں یہ حدیث سے ثابت شدہ چیز کہ اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. لیکن یہ جس طرح کا لوگوں نے یعنی بنا دی یعنی شاید کوئی بدعت ہے. میرے بھائی یہ بدعت نہیں ہے،
یہ احادیث سے ثابت شدہ چیز ہے، اور کوئی ایک نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی ایسے چیزیں فقہا نے، بڑے بڑے فقہا نے اپنے فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ یہ کام کرو، اچھا عمل ہے، 2 کام کرو بھائی، 2 کرو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان کے ساتھ درود و سلام بھیجو، انگوٹھے چوم کر لگاؤ۔ میں نے چند روز پیش میں سن رہا تھا، علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا 25 برس مجھے اینک تھی، میں نے 25 برس اینک لگائی ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنے انگوٹھے چومنے شروع کیے۔ فرمایا 25 برس کے بعد میری اینک بھی اتر گئی، اور آپ نے چیلنج کیا، میرے پاس وہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، باریک سے باریک بھی کوئی بھی کسی قسم کے کوئی لکھائی میرے پاس لے آؤ، میں بغیر اینک کے پڑھ کر دکھاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کا انعام اسی دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا ثم صلوا علی من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، فرمایا جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ اور بھائی اذان قرآن پاک میں یہ وقت نہیں میں عرض کروں، اذان سے پہلے درود پڑھو یا اذان کے بعد پڑھو، آگے پہلے بھی پڑھو بعد میں بھی پڑھو۔ جب خدا تعالی نے درود و سلام کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقرر نہیں فرمایا، تو تم کون ہو کسی چیز کو ناجائز کہنے والے؟ بھائی تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ جو احکام شریعت کے مطلق ہیں، انکنڈیشنل ہیں، وہ قیامت تک انکنڈیشنل رہیں گے۔ کسی مولوی کو اجازت نہیں ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے انکنڈیشنل رکھا اس پر کنڈیشنل لگائے۔ تو بہرحال بھائی جب اذان مکمل ہو جائے درود و سلام پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اذان کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ تم تو ایک بار بھیجو گے نا، خدا تم پر 10 مرتبہ بھیجا۔ اور پھر میرے لیے فرمایا وسیلے کی دعا کرے۔ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، وہ صرف ایک ہی مقام ہے، وہ کسی ایک ہی کو ملنا ہے، اور فرمایا وہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دعا کے محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا، کسی بھی مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دعا کے محتاج نہیں ہے، مگر امت کو حکم دیا گیا درود و سلام پڑھنے کا، یہ دعائیں مانگنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا نے وعدہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مرتبہ آپ ہی کا ہے۔ جب آپ کو مل گیا تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ فرمایا دعا اس لیے نہیں کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا کرو گے تو تمہارا اپنا کام بھی بن جائے گا۔ یہ اس لیے کہ جب دعا کرو گے نا تو تمہارا اپنا کام بن جائے گا۔ تم ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھو بھیجو گے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ کام کس کا بنا؟ تمہارا بنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اذان سنی اور یہ دعا پڑھی، میں یہاں پر ضمن وقت بہت قلیل یاد کر دوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر درود السلام، انگوٹھے چومیں، لیکن جب جمعے کی دوسری اذان ہو تو اس میں یہ کام نہیں کریں۔ انگوٹھے چوم سکتے ہیں لیکن درود شریف میں کیونکہ اس میں خاموشی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھ لیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا دونوں مرتبہ۔ تو وہاں پر چونکہ حدیث بھی ہے تو فرمایا وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ باقی اللہ اکبر اللہ دوبارہ جب تو اس میں بھی اللہ لا الہ یہ بھی دوبارہ پڑھ لیں آپ۔ نبی سے فرمایا جس آدمی نے یہ دعا مانگی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت له الشفاعۃ یوم، یہاں پر ایک سید یہ بھی جائز ہے، وارد کرنا شفاعت ہو یہ بھی جائز ہے۔
لیکن یہ کیوں بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، تو آپ دعا مانگ رہے تو آپ دعا مانگ رہے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ تو یہ بخاری شریف کا حدیث سے پاک ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قال من حين يسمع انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا غفر له ذنوبه۔ جب یہ پڑھے نا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد، تو اس وقت یہ بھی ساتھ کہے، پہلے وہ جو میں نے عرض کیا قرۃ العین بک یا رسول اللہ، ساتھ یہ بھی پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، یہ بھی پڑھے۔ فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبہ، جس نے یہ پڑھا کب؟ جب میں نے بھی عرض کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر، یہ بھی ساتھ پڑھ لے تو فرمایا اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو الفاظ ہیں یاد کر لیں ان کو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ رات سونے سے پہلے پڑھے، اگر سوتے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو حالت ایمان پر ڈیتھ ہو گئی، اور صبح اٹھ کر یہ پڑھ لے تو دن کے وقت اگر اس کی موت ہوئی تو حالت ایمان پر ہو گئی۔ بہت فضیلت ہے ان الفاظ کی، بخاری شریف میں حدیث ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ علماء کہتے ہیں دونوں الفاظ پڑھیں، نبی کا لفظ بھی استعمال کریں اور رسول کا بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو ایسی ساعت ہیں کہ اس وقت میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی فرماتا ہے۔ ایک دونوں اذانوں کے درمیان، مانا اذان اور اقامہ کے درمیان کو جو وقت ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جس نے دعا مانگنی ہے اذان کے بعد، اقامہ سے پہلے دعا مانگے۔ اور دوسرا، جب دشمن کے سامنے صف بنا کر کھڑا مجاہد یہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا معاشر النساء، فرمایا جب اذا سمیتن اذان هذا الحبشی وقامتہ وقلن ما یقول، عورتوں کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب یہ حبشی یعنی حضرت بلال حبشی، فرمایا جب یہ اذان پڑھے نا تو تم بھی اس کے پیچھے اذان کو رپیٹ کیا کرو۔ یہ اذان صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں بلند آواز سے، ویسے وہ گھر میں خاموشی میں اس کے ساتھ پڑھے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اذان وہ بھی یاد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان کا جواب دیا کرو۔ فرمایا جب حضرت بلال حبشی اذان پڑھیں یا اقامت پڑھیں تم بھی ان کے ساتھ وہی کہا کرو، ہر حرف کے بدلے میں 1000 کو 1000 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو کیا جواب ہوتا ہے جی؟ 1000 × 1000 میرا خیال ملین ہی ہوگا، 10 لاکھ اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا عورتوں کو فرمایا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ جب اس کا جواب دو گے نا اذان کا، تو ہر حرف کے بدلے میں، اللہ اکبر کے کتنے الفاظ ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 لاکھ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا باقی آخری بات یاد کر کے ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا جو مانگی جائے اذان اور اقامت کے درمیان وہ رد نہیں ہوتی، وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو، کتنی آسانی ہیں جی، کتنی آسانی ہیں، کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بھائی اذان سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، ادب کرو اور ادب کے ساتھ اس کا جواب دو، اقامت کے درمیان آ جاؤ، سنتیں پڑھو، بعد میں دعا مانگ لو، درمیان میں جو بھی دعا مانگو گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔